نبی کریم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جب جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ کریم فرشتوں کا ایک گروہ جنت میں داخل فرمائے گا جاؤ دیکھو جنتیوں سے پوچھو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنت میں کسی نعمت کی کمی تو نہیں رہے گی جی۔ وہ فرشتے جائیں گے سب جنتیوں سے فردن پوچھیں گے کوئی کسی چیز کی ضرورت، کوئی نعمت رہ تو نہیں گئی، کوئی اور چیز چاہیے، تو سب جنتی کہیں گے شکر ہے بہت کچھ ہے، ہم مطمئن ہیں جی۔ تو ایک دفعہ اسی طرح پھرتے جب فرشتے ایک جگہ جائیں گے، ایک محل میں جائیں گے، چند محلات میں جائیں گے، وہاں دیکھیں گے ذکر والے لوگ ہیں، دھیان سے سنیں بڑی مزے کی بات ہے، وہاں ذکر والے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے رو رہے، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندو اس جنت میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، کسی نعمت کی کمی رہ گئی ہے جو آپ کو نہیں ملی جی؟ وہ کہیں گے نہیں ہر نعمت موجود ہے، پر وہ پوچھیں گے پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے؟ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیوں رو رہے؟ وہ بتائیں گے ہم نے دنیا میں اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا یہ جنت ہمیں ملے، یہ حور و قصور ہمیں ملے، یہ انعامات ہمیں ملے، ہم نے دنیا میں اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا ہمیں جنت ملے، جنت کی نعمتیں ملے۔ تو وہ عرض کریں گے اللہ کے بندوں پھر کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بولے ہم نے جس کے لیے ذکر کیا وہ جنت میں نہیں ہے، تو ہم نے اس جنت کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس جنت کو کیا کرنا ہے، وہ جس کے لیے ذکر کیا ہے وہ تو ادھر ہے ہی نہیں۔ وہ فرشتے جب واپس جائیں گے اللہ کریم سے عرض کریں گے یا رب کریم باقی تو سب لوگ مطمئن تھے، سب جنتی مطمئن تھے، وہ چند ذکر والے لوگ تھے وہ مایوس تھے، وہ رو رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کوئی نعمت کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں ہر چیز پوری ہے، لیکن دنیا میں ہم نے جس کے لیے ذکر کیا ہے وہ ادھر نہیں ہے، تو یا رب کریم وہ تیرے لیے رو رہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں ان کے درمیان سے اور میرے درمیان سے پردے ہٹا دو، وہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں، یہ ذکر والوں کی جزائے غمکوشی میں یہی ذکر ہے جی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کسی اور کی عبادت تو نہیں ہے نا، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں جی۔ یہ محبوب دو عالم حضرت صدیق اکبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم چونکہ نقشبندی ہے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق پہلے خدا کو مانتے ہو یا مجھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے آپ کو مانتا ہوں جی، میں پہلے آپ کو تسلیم کرتا ہوں بعد میں خدا کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صدیق کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو پہلے بھی موجود تھا لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں، آپ نے مجھے اس کی پہچان کرائی ہے نا، اس لیے پہلے میں آپ کو مانتا ہوں بعد میں خدا کو مانتا ہوں۔ تو ہم چونکہ نقشبندی ہیں نا، ہم پہلے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں بعد میں لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ مجھ سے ایک درویش نے غمکوشی کے ایک درویش نے مجھ سے پوچھا لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ یہ بات اسی نے مجھے بولی ہے چونکہ یہ ثواب اسے جاننا چاہیے نا، مجھے اس نے پوچھا لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ میں نے بولا کچھ بھی نہیں، اس نے بولا پہلے محمد رسول اللہ ہے بعد میں لا الہ الا اللہ جی۔ پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں گے نا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا جی۔ لہذا صاحب زادی شوق سے تھوڑی دیر اور ذکر کریں گے، بعد میں ختم کاجگان انشاءاللہ مختصر جب پڑھیں گے، چونکہ نعت خان 2-3 باقی تو ان کے ساتھی وہ سب چلے گئے ہیں، یہ ہماری وجہ سے پھنس گئے، تو جانا تو انہوں نے بھی تھا لیکن یہ ہماری وجہ سے۔ چلو یہ کچھ ایمان کی باتیں لے جائیں گے ہم سے انشاءاللہ۔
تو ذکر بلند آواز سے صاحب ساتھی ذرا بلند آواز سے ذکر کرے نا. یہ کسی بندے کا ذکر تو نہیں ہے نا, شرک تو نہیں ہے نا. ایک اور بات جو بڑی مزے کی بات ہے, شیطان جو ہے نا اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. یہ آج کل توحید آج کل بڑا شور ہے. نبی کے ایک اور حدیث بھی سنا دوں. نبی کریم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قیامت کے نزدیک بعض لوگ دین کی بہت باتیں کریں گے, کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. آج کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا, دین کی سب باتیں کرتے ہیں, اور دین کی باتیں کریں, اور دین کی باتیں کریں. ان کو لا الہ الا اللہ کا ذکر بولے تو ان کو بخار چڑھ جاتا. یہ کیا کرنا ہے؟ خدا سے محبت رکھتے ہیں, خدا سے محبت تبھی تو کیا کہتے ہیں توحید کا سبق پڑھتے ہیں نا, لیکن لا الہ الا اللہ سے طبیعت گھبراتی ہے. ایک اور بات یاد رکھیں, نبی کریم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میری امت کے لوگ پچھلی امتوں والے سارے فیل کریں گے. میری امت کے لوگ پچھلی امتوں والے سارے فیل کریں گے, کام تولیں گے, اور کتنے گناہ ابھی زبان زیب نہیں دیتی اتنے بندوں کے سامنے, بہت سارے گناہ. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ پچھلی امتوں والے سارے فیل کریں گے, لیکن مجھے فخر ہے, مجھے فخر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں پر فخر کیا. الفقر و فخری, مجھے فخر پر فخر ہے. جی آپ نے اس بات پر بھی فخر کیا, مجھے فخر ہے میری امت شرک نہیں کرے گی, میری امت شرک نہیں کرے گی. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ امت کے لیے دے دیا ہے, میری امت شرک نہیں کرے گی. جو بولے گا امت تو شرک کر رہی ہے, تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرٹیفکیٹ کو پھاڑ دیا. یہ صورت منافقون ہے. منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, زبان سے گواہی دیتا ہے, روزانہ اذان میں سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ کریم نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے میرے محبوب, جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں, یشہد ان محمد رسول پڑھتے ہیں نا, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو. لیکن یہ منافق اپنی اس بات پر جھوٹے ہیں, تجھے مانتے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض کی باتیں, جو بغض کی باتیں کریں ان کے دل خوش ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں باتیں کریں ان کے دلوں سے دھواں اٹھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر سن رہے ہیں, دلوں سے دھواں اٹھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں, دلوں سے دھواں اٹھ رہا ہے. باہر کیسا تو توحید پرست ہے, خدا کا ذکر کرنے سے تیرے دل سے دھواں اٹھتا ہے. تو اپنی توحید کے متعلق سوچ, کس طرف جا رہا ہے. ایمان کے بغیر تو جنت میں داخلہ نہیں ہے. ایمان نبی کریم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے, آپ کے عشق کا نام ہے. ایمان عشق کا نام ہے. شیطان اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. بات سنیں, اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا, خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی خدا سے جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا ہے یہ میرا سر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکایا جائے, کسی کے سامنے نہ جھکے. کس کے سامنے؟ آدم علیہ السلام کے سامنے. اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, اللہ کے پیغمبر کی نفی کرتا ہے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. ذکر تھوڑی دیر اور بس, اس کے بعد ختم خواجگان 5-10 منٹ کریں گے انشاءاللہ.